السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سورج چاند ستاروں کو بنایا تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز و شاداب تیری غذا کے واسطے، یہ جہان تیرے لیے اور تو فقط رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آج ایک لاتعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ کئی خطبات میں کھانے اور رزق کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کا حساب لگانا چاہو، تو تمہارا حساب ختم ہو سکتا ہے، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان تو ظلم کرنے والا بھی ہے اور بہت بڑا ناشکرا بھی۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ہم میں سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا مشکور اور ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے
کہ جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور ہر نعمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا فرمائی، اور ساتھ ہم نے کیا کہا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ گویا نعمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اور بندہ اگر الحمدللہ کا کلمہ کہتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے سارے انسان دنیا میں سب سے زیادہ جو نیک ہے اس کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے نافرمان اور باغی ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت کے اندر ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ تو جو بندہ بھی شکریہ ادا کرے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی ناشکری کرے گا اللہ غنی ہے، تعریف والی ذات ہے، وہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، فرمایا میرے موسیٰ میں نے تجھے دنیا والوں میں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے تمہیں، اور دنیا والوں میں نے تمہیں اپنی ہم کلام ہونے کے لیے چنا ہے۔ فخذ ما آتیتک، اب جو کتاب بھی آپ کو دی جا رہی ہے اس کو بھی تھام لیں، وکن من الشاکرین، ان نعمتوں کے ملنے پر آپ اللہ کے شکر گزار بنتے ہوئے۔ تو گویا نعمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ شکر کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبیوں کی صفت ہے، اور نبیوں جیسا بننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنی۔ تو گویا نبیوں کی جو صفت ہے اللہ وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا۔ ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، جو نوح ہے یہ میرے بندے بھی ہیں اور شکر گزار بندے بھی ہیں، میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے سیدنا نوح علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور کہا شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم تو وہ ہیں کہ ہم نے انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی وہ ان نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ اجتباہ، اللہ نے انہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ تو گویا جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے تو یہ نبیوں کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے
پر چلتے ہوئے اللہ کے شاگرد بندے بن جائیں۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ گویا زبان سے بھی شکریہ ادا کیا جانا چاہیے اور عمل سے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، سب سے زیادہ شکر گزاری کرنے والے نبی علیہ السلام تھے۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا ولک ذکارا ولک رحابا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والوں میں شامل کرنا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں، میں تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بن جاؤں اور تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بھی بن جاؤں۔ یہ نبی اسلام کی مبارک دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہوتے تو نبی علیہ السلام 3 دفعہ اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ذکر کو کرنے پر تیری مدد کا طلبگار ہوں، تیرا شکر کرنے پر تیری مدد کا طلبگار ہوں اور تیری عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے پر تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ یہ نبی اسلام اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرتے رہنا کہ ہر نعمت پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نبی اسلام کا مبارک عمل دیکھیے کہ آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ نبی اسلام جب رات کو قیام کرتے تو اتنا لمبا قیام ہو جاتا، اتنا لمبا قیام ہو جاتا کہ نبی اسلام کے مبارک پاؤں جو تھے وہ سو جایا کرتے تھے، ان پر برف آ جایا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا، پھر اتنی عبادت کیوں؟ یہاں تک کہ یہ تو سیدہ عائشہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ساری رات کھڑے ہو کر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب آدھی رات کا قیام کر لیں یا اس سے تھوڑا قیام کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے کہ دنیا میں ہی مجھے معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور اللہ نے میرے درجات کو بلند کر دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو گویا جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، نبی علیہ السلام جب صبح کا آغاز کرتے تو آپ نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے اس موت کے بعد تو نے مجھے زندگی سے نوازا ہے اور اس کے بعد پھر موت آئے گی اور پھر میں تیری طرف لوٹوں گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نبی علیہ السلام جب صبح کا آغاز کرتے تو کہتے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ یہ صبح تیری ذات کی وجہ سے مجھے نصیب ہوئی ہے، اے اللہ اس صبح کے ساتھ ہر قسم کی تعریف تیری ہے، شکر بھی تیرا ہے۔ آقا اسلام فرماتے ہیں جب بندہ کو یہ دعا صبح کے وقت پڑھتا ہے یا شام کو پڑھتا ہے، صبح کو پڑھتا ہے تو دن کی طرف پورے دن کے اندر وہ جتنی
رب استعمال کرے گا، ہر نعمت پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ رات کو پڑھے گا، شام کو پڑھے گا، تو رات کی جتنی نعمتیں وہ استعمال کرے گا ان پہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس سے آگے بڑھیے، واش روم میں گئے، واش روم سے باہر آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی۔ اس رب کے لیے تعریفیں ہیں جس نے اس گندگی کو، اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا، مجھے عافیت بخش دی۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ تیری ذات کا شکریہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کیونکہ تو نے کھانے کے لیے کیا، پینے کے لیے کیا ہے اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کبھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا انسان کو دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، فوراً اللہ کا شکریہ ادا کرتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا کسی بھی مرض کے اندر مبتلا یا کسی بھی مصیبت کے اندر پھنسے انسان کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو کینسر ہے، آپ کو پتہ چلا اس کو کینسر ہو گیا ہے، آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کسی ٹانگ ٹوٹے انسان کو، بازو ٹوٹے انسان کو، سر پھٹے انسان کو، پاگل انسان کو دیکھ کر کسی بھی مصیبت کے اندر اگر وہ گرا ہوا ہے، آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو وہ بیماری کو، مصیبت کو تکلیف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی، جب بھی آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تو نبی علیہ السلام فوراً اللہ کے سامنے سجدہ دے دیتے۔ حدیث میں آتا ہے اذا جاءه امر يسره خر لله ساجدا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی خوشی والی خبر آتی ہے آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ دے دیتے۔ نبی علیہ السلام ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گئے، اس بچے کو آپ نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز ہوئی، آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو آج جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کا داخلہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا شیوہ ہے اور ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ ایک باغ میں تشریف لائے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ اتنا لمبا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر رہی ہے۔ میں قریب ہوا ہاتھ لگانے کے لیے یہ چیک کروں آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں قریب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو فرماتے ہیں میرے چہرے پر جو غم کے آثار تھے، پریشانی کے آثار تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیے۔ فرمایا کہ تو ڈر رہا تھا، ایسا لگا تجھے کوئی خوف ہے، اور اپنی کیفیت میں نے بیان فرمائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں والا ابو سعید خدری تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ جو سجدہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور یہ سجدہ شکر ہے۔ کیا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا من صلی علیک من امتک صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی بندہ آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، آپ کے لیے رحمت اور بخشش اور مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کرے گا تو اللہ اسے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ 10 بار اللہ اپنی رحمتیں اس پہ نازل فرمائے گا۔ فرمایا اس بات کو سننے پر مجھے خوشی محسوس ہوئی اور میں اللہ کے سامنے سجدہ دے دوں۔
یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، فوراً اللہ کے سامنے سجدہ بھیجیں۔ ہر بندے کو شاکر بننا ہے اور شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرنا ہے، کیونکہ ہر نعمت کو ایجاد کرنے والا، ہر نعمت کو پیدا کرنے والا اور ہر نعمت کو عطا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ تمام نعمتیں اس کی ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر جن کا خلاصہ میں اردو کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمائی، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، بادلیات، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، کھیت، کلیان، ندی، نالے، نہر، دریا، چرند پرند، جانور، ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد فرمایا یہ سب کچھ تیرے لیے ہیں، افلا تشکرون لعلکم تشکرون۔ اس طرح کے الفاظ اللہ نے استعمال کر کے کہا تاکہ تم میرے شکر گزار کرتے ہوئے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنانے کا کہا کہ میں نے تمہیں بہترین تخلیق کیا، انسان بنایا، اور انسان کو میں نے جہان میں عزتوں سے سرفراز کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اللہ کا کیا بگاڑتے؟ یہ اس اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کا احسان ہے، یہ فضل ہے اس خالق کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر صرف انسان ہی نہیں بنایا، اس اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ ہمارے والدین مسلمان، ان کے والدین مسلمان، آگے ہماری نسلیں انشاءاللہ قیامت تک مسلمان، تو یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ اللہ خالق و مالک نے مسلمان پیدا فرمایا، پھر امت محمد میں ہمیں شامل کروایا، بہترین امت میں اللہ نے ہمیں شامل کروایا۔ پھر اللہ نے ہمیں جو وجود بخشا، شکل و صورت بخشی، وہ بھی خوبصورت ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا، ہاتھ اور پاؤں سے سلامت عطا فرمائے، آنکھیں اللہ نے ہمیں صحیح سلامت عطا فرمائی، کان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان اللہ نے عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے، اور چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں پاؤں دیے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت پہ جھٹلائے؟ تیرا ایک ایک سانس اللہ کا مقروض ہے، تو ایک ایک سانس پر اللہ کا مقروض ہے، تو ایک ایک آنکھ کے جھپکنے پر اللہ کا مقروض ہے۔ لہذا اے حضرت انسان، تجھے چاہیے کہ تو اللہ خالق و مالک کا شکر گزار ہو۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس لیے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، اور اس لیے بھی اللہ کا شکر گزار ہونا ہے کیونکہ اللہ کے دشمن نے اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا، یہ مقابلہ کیا تھا، یہ بات کہی تھی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ جس وجہ سے رب تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اے میرے رب یاد رکھنا، میں تیرے بندوں کے رستوں میں آؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے انہیں گھیروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو تم شکر ہی پائے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندے جو ہیں ان میں تھوڑے ہی میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جو تھوڑے ہیں ان میں اپنا نام لکھوا لیجیے، اور ہمیشہ ہر موقع پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کیجیے۔ جب ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، تو بدلے میں اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو تو پھر بدلے میں
یرضى لکم، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دیا ہے، نبیوں کو دیا ہے، اور پھر اللہ جنت میں اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ اہل جنت سے ہم کلام ہوگا، فیکشف الحجاب، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوگا، اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، اور اللہ فرمائے گا میری نعمتوں کا آج تم پہ اتمام ہونے لگا ہے، آج میں تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ پہلی نعمت یہ ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں رہوں گا۔ پھر اللہ تمام پردے اٹھا کر اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ دنیا میں اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں دے رہا ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جاتے ہیں۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد تم اس کا شکریہ ادا کرو گے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب کے اندر اتارے۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے یہ کام کرو، وہ کرو، یہ کرو، بیٹا بات مانتا جاتا ہے، باپ کبھی غصے نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہی رب کا معاملہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ جل شان وہ بھی اس سے راضی رہتے ہیں اور اسے سزا نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس کے ساتھ مزید اس کی نعمتوں میں اضافہ کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا تیرا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دے۔ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا تو پھر جو نعمتیں ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، وہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص جب فتح ہوتا ہے تو ان کو دیکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے رو رہے ہیں، دوسرے لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی ریاست دی ہے، ایک بہت بڑا ملک آج ہم نے فتح کیا ہے، اور یہ رو رہے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا ان لوگوں کی بھی کبھی اپنی حکومت ہوا کرتی تھی، کبھی یہ بھی صاحب اختیار لوگ تھے، اور آج یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں ہم بھی ان کی طرح غفلت کا شکار ہو گئے اور ہم نے بھی اللہ خالق و مالک کی نافرمانی کی تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میری ناشکری کی
کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر گزاری کے چند ایک تقاضے ہیں جنہیں ہر بندے کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ احساس نعمت ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ والد آپ لوگ دیکھتے ہیں جو نسل در نسل امیر زادے ہوتے ہیں، ان کو پیسے کی اتنی اہمیت اتنی قدر نہیں ہوتی، وہ اڑاتے ہیں، گاڑیوں کو ادھر مارتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ میرے باپ نے کس قدر محنت سے کمایا ہے، انہیں قدر نہیں اس چیز کی۔ جب تک ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ اگر ایسا کرو گے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے۔ اب ایک بندے کے پاس چلنے کے لیے اللہ نے اسے ٹانگیں دی ہیں تو وہ معذور کو دیکھے جو چل نہیں سکتا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر پر تو رستے میں جوتا ٹوٹ گیا، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دل میں ناشکری پیدا ہوا۔ اللہ دنیا میں میرا اتنا نام ہے، دنیا والے مجھے امام کہتے ہیں، میرے بڑے بڑے لقب و تخلص سے لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ پہننے کے لیے جوتا بھی اچھا نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا ایک ایسا آدمی جو زمین پر معذور ہے اور رینگتے ہوئے جا رہا، فوراً سجدے سے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اگر جوتا نہیں دیا تو کم از کم مجھے چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہوئی۔ یہ ہے وہ کہ جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، یہ چل نہیں سکتا، مجھے تو تو نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں اور ان پاؤں کے اندر قوت بھی تو نے مجھے عطا کی ہے کہ میں اپنی مرضی سے انہیں اٹھا سکتا ہوں۔ تو انسان جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوگی، اور اوپر والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا۔ اسی طرح ہر نعمت کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں آئے گی۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کا درست استعمال کیا جائے۔ یہ بھی نعمت کا شکریہ ہے کہ اس نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اللہ نے مال اگر دیا ہے تو مال حلال اور اچھی جگہ پہ صرف کیا جائے۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے تجھے مال دیا، مال سے نوازا ہے اور تو اس کو حرام جگہوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں کی ہیں تو بے حیائی کو انسان دیکھتا رہے، اللہ نے انسان کو کان دیے کہ ان کانوں سے بے حیائی کو سنتا رہے، اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے تو اسلام کو سوچتا ہی نہیں، اسلام کے بارے میں پڑھتا ہی نہیں ہے، اور کوئی ان چیزوں سے اسلام کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کرتا۔ علامت اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور کو تو پھر بھی اپنے مالک کو پتہ لگ جاتا ہے، 2-4 دن آپ کسی کتے کو روٹی ڈالیں، چوتھے دن وہ آپ کے گھر کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک ہے، مجھے یہاں سے ملے گا۔ اور آپ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کریں، دن رات اللہ کی ایک ایک نعمت کہ انسان میں شمار کرے تو شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اس کی استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ کا شکریہ ادا اسی طرح ہوگا کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا درست استعمال کرے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اظہار نعمت کیا جائے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کیا جائے۔ اظہار کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب
کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ نعمت آپ استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو لاکھوں روپے کا مالک بنایا ہے، آپ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، آپ اچھی گاڑی رکھیں، اپنے گھر کو بناؤ سجا کریں، اپنا رہن سہن طرز زندگی بہترین کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ جب اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر ان نعمتوں کے آثار اور اس کے نشانات اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اسے مال سے نوازا ہے تو اس نے اس سے کیا کیا ہے۔ فضول خرچی نہیں کرنی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، لیکن بہترین اچھی زندگی گزارنا یہ نعمت کا حق ہے۔ دوسرا اظہار یہ ہے جو اللہ نے سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ بیان ہر بندے کے سامنے نہیں کرنا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان، تم اپنی نعمتوں کو چھپا کر اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو۔ فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ حسد کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے سامنے دل کھول کے نہیں رکھ دینا یہ ہے یہ ہے یہ ہے میرے پاس، وہ ہے نہیں۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے ہر بندے کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، یہ لوگ تیرے خلاف نہیں کریں گے۔ جب اللہ آپ کو نعمت سے نوازتا ہے تو حسد کرنے والے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر بندے کے سامنے نعمت اپنی نعمت کا اظہار نہیں کرنا ہے، نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے اس کو چھپانے کے ساتھ۔ جب آپ ہر بندے کے سامنے دل کھول کر رکھیں گے تو ان کے دل میں حسد آئے گا، وہ آپ پر جادو کریں گے، حسد کی نظر لگائیں گے، آپ کے برا سوچنے کی کوشش کریں گے، برا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جو نعمتیں ہیں ان کو چھپا کر رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تقریباً ہر انسان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے خیر خواہ ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے انداز گفتگو، اس کے چہرے کے تاثرات، اس لوگوں سے ملنے والی رپورٹوں کے ذریعے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے خیر خواہ ہے یا نہیں ہے۔ بالعموم آپ اپنی نعمت کو جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو چھپا کے رکھیں۔ حدیث نعمت رات کو اٹھیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافیاں مانگے، بخشش مانگے، اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ بھی تحدیث نعمت ہے۔ اسی طرح چوتھا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کے اندر شریک کریں، تو یہ اس نعمت کا تقاضا ہے، یہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح پانچواں تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ نعمت کے شکر کا تقاضا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مال، یہ جو تخت میرے پاس پہنچا ہے یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ اس کے اختیارات کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کمال ہے۔ تو ہر نعمت کو منسوب کرنا ہے اللہ کی طرف۔ قارون کو جب اللہ نے خزانوں سے نوازا تو لوگوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ علیک، تو اسی طرح اچھا بن جا جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے، جس طرح اللہ نے تجھے نوازا تو بھی لوگوں کو نواز۔ ایسی بات نہ کہو انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے، میں بڑا فنکار ہوں، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی توجہ کی ہے، اس لیے مجھے یہ ملا ہے۔ تو یہ بات کبھی نہیں کہتے، جو نعمت میرے اللہ کی طرف منسوب کرے۔ نبی اسلام کو جب اللہ نے
مکہ عطا فرمایا تو آپ نے مکہ میں داخل ہوتے کیا کلمات کہے؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وحدہ، کہ یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ جس اکیلے اللہ نے اپنے وعدوں کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے ہی اس اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دے کر اس مکے کا مالک مجھے بنا دیا۔ تو ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ دوسری چھٹا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ نمک حرامی کبھی نہیں کرتی، اپنا احسان بھول جائیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، پھر آپ ہمیشہ شکر گزار بنے رہیں۔ شکر گزاری سے اللہ نعمتوں میں برکتیں دیتا ہے، دنیا میں بھی انسان عزت کی زندگی جیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم۔